دنیا کے 5 ذہین جانور۔ نمبر پہلے پر ہے ڈولفن، جسے عام طور پر مچھلی کہا جاتا ہے۔ دراصل ممالیہ جانور ہیں جو اپنے آپ کو پانی میں رہنے کے لیے پوری طرح ڈھال چکے ہیں۔ ڈولفن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے دماغ کا ایک حصہ سوتا ہے تو دوسرا حصہ جاگ رہا ہوتا ہے، تاکہ سانس چلتا رہے اور کسی آنے والے خطرے سے بچا جا سکے۔ وہ ڈولفن جنہیں انسان نے پالا ہوا ہے جب سوتی ہیں تو چونکہ شکاریوں کا خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ گہری نیند سوتی ہیں جس میں دماغ کے دونوں حصے سو جاتے ہیں۔ ٹپنی خود بخود اس طرح ہلتی رہتی ہے جس سے سر پانی کی سطح کے نزدیک رہتا ہے تاکہ سانس ملتی رہے۔ ایسی نیند میں ڈولفن معمولی تحریک پر نہیں جاگتی۔ دوسرے نمبر پر ہے کوا۔ انسان اور پرندوں کا ساتھ بہت قدیم اور تقریباً ہر معاشرے میں رنگ برنگی چڑیاں، طوطے، چکور، کبوتر، باز اور کئی دوسرے پرندے پالنے کا رواج عام ہے، مگر سائنسدانوں کی توجہ زیادہ تر کوے پر مرکوز رہی ہے اور ان کا خیال ہے کہ کوا نہ صرف ایک ذہین پرندہ ہے بلکہ کئی لحاظ سے اس کی سوجھ بوجھ اور فراست انسان جیسی ہے۔ کووں پر ایک حالیہ تحقیق میں دلچسپ نتائج سامنے آئے ہیں۔ کووں کی چالاکی اور ہوشیاری کے قصے تو عام ہیں، لیکن اب سائنسدان کا کہنا ہے کہ خط آواز والا یہ کالا پرندہ صرف چالاک ہی نہیں بلکہ بہت ذہین اور عقل مند بھی ہے۔ اس کی یادداشت بہت تیز ہے اور وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، اس لیے اسے پکڑنا اور نشانہ بنانا بہت دشوار ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے آکٹوپس۔ آکٹوپس ایک سمندری جانور ہے جو مچھلی سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ آکٹوپس میں کوئی ہڈی یا اندرونی یا بیرونی ڈھانچہ نہیں ہوتا۔ اس کی 2 آنکھیں اور 8 ہاتھ ہوتے ہیں جن کے مرکز میں ہوتا ہے جس پر چونچ لگی ہوتی ہے۔ جب خطرہ محسوس کر کے یہ راہ فرار اختیار کرتا ہے تو اپنے سارے ہاتھ سمیٹ لیتا ہے اور سر کے بجائے دم کی طرف بھاگتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے بونوبوس۔ بونوبوس کی آزادانہ محبت کرنے والی فطرت کی وجہ سے جانوروں کی بادشاہی کے بیوں کے طور پر شہرت کے ساتھ بونوبوس کی چند پرجاتیوں میں سے ایک ہیں جو ازدواجی معاشروں میں رہتی ہیں۔ وہ ایک بہت ذہین روح ہیں جو اجنبیوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنے کے قابل ہیں۔ تجریدی تصور کو سمجھی بونوبوس نے ان مطالعات میں اجنبیوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کیا ہے جس میں انہیں ایک کام مکمل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جس کے نتیجے میں کسی دوسرے بونوبو کو علاج دیا جاتا ہے۔ بونوبوس نے اس کام کو زیادہ کثرت سے کرنے کا انتخاب کیا جب ٹریٹ لینے کے لیے کوئی اور بونوبو موجود تھا جب کوئی اور بندر موجود نہ تھا۔ اس نتیجے سے پتہ چلا ہے کہ بونوبوس کم از کم جزوی طور پر دوسرے بندر کی مدد کرنے کی خواہش سے حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ نمبر 5 پر آتے ہیں کبوتر۔ کبوتر اکثر آسمان کے چوہوں کے طور پر شمار کیے جانے والے کبوتروں کو اکثر ایک پریشانی کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔